بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین محترم خواتین، دینی ماؤں بہنوں، دنیا میں جتنی محنتیں چل رہی ہیں ان محنتوں کا دو طرح کا جائزہ ہے۔ ایک وہ محنتیں ہیں جس کا نتیجہ فوراً نظر آتا ہے، ایک وہ محنت ہے جس کا نتیجہ آگے آنے والے زمانے میں نظر آئے گا۔ دنیا میں جتنی محنتیں ہیں اس میں جلدی نفع دیکھنے والا جو بھی کام ہے وہ کام میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ نفع نظر نہ آنے پر فوراً وہ کام بند کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کسی انسان نے دکان کھولا، 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اس نے دیکھا کہ نفع نہیں مل رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، تو 4تھا مہینہ بند کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ لیکن دین کا کام ایسا نہیں ہے۔ دین کا کام سیرت کے مطابق اگر دیکھا جائے کم از کم 13 سال صبر کرنے کا حکم ہے۔ 13 سال صبر کرو، جس بھی علاقے میں محنت شروع کرو 13 سال صبر کرو۔ 14واں سال آپ کے لیے راہیں کھلنا شروع ہوں گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی ایک انسان کی محنت، ایک ذات کی محنت، ایک شخصیت کی محنت، یہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں امتیوں کے محنت سے بھی بالاتر ہے۔ ایسی ذات کی دعا، ایسی ذات کی محنت، ایسی ذات کی کوشش، ایسی ذات کی دعوت، اس پر 13 سال صبر کرنے کو کہا گیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، یوں کہا حضور آپ صبر کیجئے، ایسا صبر کیجئے جیسے اولو العزم من الرسل، رسولوں میں اعلیٰ درجے کے رسولوں نے صبر کیا۔ وہ اعلیٰ درجے کے رسول میں پہلے نمبر پر نوح علیہ السلام ہیں۔ 950 سال محنت کرنے کے باوجود نتیجہ نہ دیکھنے پر پریشان نہیں ہوئے، صبر کیے، صبر۔ تو اسی طریقے سے دعوت کے کام میں سب سے پہلا ہم لوگوں کو صبر سکھایا جاتا ہے۔ چلا لگے ولایت مل جائے، 4 مہینے لگے قطبیت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے 13 سال کسی کے تربیت میں لگیں گے، انسان بننے کو، ماحول بننے کو، فتوحات کے دروازے کھلنے کو اور راہیں ہموار ہونے کو 13 سال لگتے ہیں۔ کہاں سے 13 سال؟ محنت کے 13 سال کہا، ہر انسان کے 13 سال، ادنا درجہ یہ ایک دم نتیجہ دیکھنا یہ دنیا کے لوگوں کی نشانی ہے، ان کی محنت کی علامت ہے، لیکن ہم لوگ فوراً نتیجہ دیکھنے کے خواہاں نہیں ہیں، خواہش مند نہیں ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کے راستے میں صبر سکھانے کے لیے نکالا جاتا ہے، اور خصوصاً خواتین کو فطری طور پر اللہ تعالیٰ صبر دیتے ہیں۔ فطری طور پر میں تو یوں کہتا ہوں بھائی، خواتین کو ہجرت بھی فطری طور پر
اللہ نے عطا فرمائی. جب نکاح ہوتا ہے کسی کا تو پورے خاندان کو چھوڑ کر ہجرت کون کرتی ہے؟ خاتون کرتی ہیں. کوئی مرد کو کہہ دو ہجرت کرو، مرد کے اندر اتنی ہمت نہیں، اتنا حوصلہ نہیں، اتنے اس کے اندر کیا کہتے ہیں مضبوطی نہیں، جس کی وجہ سے وہ فوراً خاندان کو چھوڑ کر اکیلا چلے جائے. لیکن خاتون کی فطرت میں ہجرت ہے. کسی نے ہجرت نہیں سکھائی، کسی بھی خاتون کسی نے نکاح کے وقت میں ہجرت کی ترغیب دی جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا کوئی اللہ کی بندی نکاح ہونے کے بعد، سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب شوہر کے گھر جاتی ہیں یہ اس کے لیے ہجرت ہے اور اس کی وہاں پر زندگی نصرت ہے. گویا ہر خاتون مہاجرہ بھی ہیں اور انصاریہ بھی ہیں. وہ فطری طور پر ہے، وہ اس کا وہ سفر ہجرت ہے اور اس کا قیام نصرت ہے. اب اسی لیے کہا گیا خواتین کو گھر میں رہنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ آپ گھر میں رکو، اس لیے کہ آپ کی ہجرت بھی ہو گئی، آپ اس وقت گھر میں رہ کر نصرت کا کام انجام دیں. حضرت مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ربی خواتین کو ہجرت کی ترغیب کم دی جائے گی، نصرت کی ترغیب زیادہ دی جائے گی. کیوں؟ وہ سب مہاجرہ ہیں، آ چکی ہیں، اسی لیے ان کو 3 مہینے میں ایک بار 3 دن ہے. ارے بھائی 3 مہینے میں ایک بار 3 دن، سال میں ایک بار عشرہ، یہ جو نظام بنایا گیا ہے وہ نظام اس لیے تاکہ ہجرت کی ترغیب کم. لیکن مردوں سے کیا کہا جاتا ہے؟ بھئی آپ روزانہ 8 گھنٹے دو، ماہانہ 10 دن دو، سالانہ 4 مہینے دو. تو ہجرت کی زیادہ ترغیب مردوں کو دی جاتی ہے. عورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ جس وقت مرد حضرات اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کریں آپ ان کی ہمت بنو، آپ ان کی حوصلہ بنو، آپ ان کے لیے دعا میں اور ذکر میں بیٹھ کر ان کے ساتھ دینے والے بنو. ان سے کہو آپ جائیے، گھر میں سنبھال لوں گی، بچوں کو میں سنبھال لوں گی، مختصر خرچہ ہے ٹھیک ہے اسی میں زندگی گزار لوں گی. ہم لوگ اس وقت میں جب اللہ کے راستے میں کوئی بندہ جا رہا ہے، بے ہمارے صاحب الدار ادرا بما فیہ، اپنے گھر کی حالت ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کتنا خرچہ ہے، ہم لوگوں کے پاس کتنی سہولت ہے، ہم لوگوں کے پاس کتنی وسعت ہے، وہ میاں بیوی کو زیادہ پتہ ہے. تو ایسے موقع پر میاں بیوی بیٹھ کر مشورہ کریں، جی 4 مہینے کا خرچہ کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس، اتنا پیسہ ٹھیک ہے میں اس میں زندگی گزار لوں گی. اس وقت میں ہماری قربانی یہی قربانی ہے. آپ کو صرف اللہ تعالی 4 مہینے شوہر کو نکالنے کا ثواب ہی نہیں، بلکہ جتنا خیر کا کام خیر وجود میں آئے گا تمہارے شوہر کی محنت سے، اس میں پورا حصے دار آپ بھی ہیں. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا؟ کوئی انسان صدقہ دیتا ہے. توجہ سے سمجھنے کی بات، بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ سب ایسے ہی سنی سنائی باتیں ہیں. آپ نے فرمایا کوئی انسان صدقہ دیتا ہے، اس میں 4 لوگ حصے دار بنتے ہیں. کون کون؟ بھائی مثال کے طور پر ایک بچے کو ہم نے کہا بیٹا لے جا کر روٹی صدقہ کرو. روٹی صدقہ کرنے پر 4 لوگوں کو ثواب ملتا ہے. نمبر 1 روٹی کمانے والا، نمبر 2 روٹی بنانے والی، نمبر 3 روٹی کو صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے رہبری کرنے والا، نمبر 4 لے جا کر پہنچانے والا. ان 4 کو صدقے کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے، جب 4 کو صدقے کا ثواب ملتا ہے اللہ کے راستے میں ہم یوں سمجھتے ہیں یہ ایک انسان کو ثواب ملا، ایسا نہیں. بیوی کو بھی ثواب، بچوں کو بھی ثواب، سسرال والوں کو بھی ثواب. وہ اعتراض نہیں کرتے، ورنہ اکثر سسرال والے معترض بن جاتے ہیں، شوہر پر اعتراض، اور اس میں ہاں میں ہاں بیوی لڑکی ان کی بیٹی بھی ملاتی ہے. ہاں انہوں ویسا اچھے، ہاں انہوں ویسا اچھے. عربی آپ کی اگر ماں نادانی میں کہہ رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے وکالت کرو، وکیل بن جاؤ، وکیل. آپ کو نہیں ایسا نہیں. آپ جب اپنی تکلیف بھائی کو سنائے گی
آپ جب اپنی تکلیف ماں کو سنائے گی وہ پورے خاندان میں بات پھیلے گی. حضرت حاجرہ نے اپنی تکلیف سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں سنائی، تب جا کر دائمی برکت زمزم اللہ نے عطا کیا. حضرت علماء فرماتے ہیں جس وقت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے چھوڑ کر، تو مختصر انتظام کر کے تشریف لے گئے، اور کتنے سال کے بعد واپس لوٹے؟ 17 سال بعد. اور 17 سال چلایا کس نے؟ حضرت حاجرہ کی نیت، حضرت حاجرہ کا یقین، حضرت حاجرہ کا ایمان. انہوں نے ایک بات کہا کہ جس وقت یہ اللہ کا حکم ہے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے، کہا ہاں. تو ایک جملہ کہا اذن لن یضیعنا، آپ جائیے. حالانکہ یہاں پر ہمارے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، پھر بھی اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. جس اللہ نے ہمیں چھوڑ کر جانے کا حکم دیا ہے وہی اللہ چھوڑی ہوئی زمین میں انتظام بھی کرے گا. تو بنجر زمین، نہ کھیتی، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پھل، نہ کوئی انتظام، نہ پانی، عربی پانی بھی نہیں، ایسی زمین میں انتظام کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے. اسی لیے کہا خواتین کے یقین پر اللہ کی مددیں. جیسے اکثر ہم لوگ ایک مرتبہ گئے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، بعد میں پتا چلا یہ فضل کریم صاحب کے بیٹے ہیں. تو ہم نے پوچھا آپ کے والد صاحب کا کوئی عجیب واقعہ سنا ہے؟ کہا ہمارے والد صاحب کا کون سا واقعہ عجیب نہیں تھا. ہم لوگ بچپن میں یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، ہمارے والد گھر آتے تھے، بس ایک آدھ دن رہے پھر چلے گئے، ایک آدھ دن رہے پھر چلے گئے، ایک آدھ دن رہے پھر چلے گئے. ہماری ماں سب سے پہلے اتنی بڑی لسٹ بنا کر دیتی تھی کہ پہلے آپ یہ لسٹ کی چیزیں لا کر پہنچا دیجئے، بعد میں جائیے. تو والد صاحب وہ چیزیں لا کر پہنچا کر جاتی تھی، پھر لسٹ چھوٹی ہوتی چلی گئی. آخر میں ایک ایسا دن آیا چند سالوں کے بعد، ماں لسٹ ہی نہیں دی. اب پوچھا ہمارے والد صاحب نے، بیگم ارے بھائی کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں سب کچھ ہے. کہا نہیں بہت دن ہو گئے بھائی وہ جو چیزیں لا کر پہنچایا نہیں میں، بتائیے کچھ چاہیے. تو یہ اب ایک سے 2-3 مرتبہ میرے والد نے پوچھا تو والدہ کہنے لگی جس سے مانگ کر آپ دیتے ہیں انہی سے میں مانگنے والی بن گئی. جس سے مانگ کر آپ دیتے تھے انہی سے میں مانگنے والی بن گئی. آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی بات. تو یہ اللہ کے راستے میں خالی پھرنا نہیں ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا. ایسا جوڑو اپنا دکھ درد اللہ سے کہہ کر اللہ سے اس کا مسئلہ حل کرنے والے بن جائیں. وہ دائی ہی نہیں جو اپنی تکلیف کسی اور کے سامنے سنائے. جو اپنی تکلیف کسی اور کے سامنے سنائے وہ دائی نہیں. اس کا مطلب کیا؟ کچا دائی ہے وہ. کیوں؟ ہر دائی جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والا، سب سے پہلے وہ اللہ سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جو اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے وہ کیا جا کر جوڑے گا؟ ارے جو اللہ سے خود جڑا ہوا نہیں ہے وہ دوسروں کو اللہ سے کیا جوڑے گا؟ تو ہمارا کام تو اللہ سے جڑنے کا کام، مخلوق کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہمارا. تو سب سے پہلے ہم اللہ سے جڑے رہیں گے. یہ جو 10 دن عشرہ آپ حضرات تشریف لائے ہیں، تہجد کا اہتمام ہم ایسا کریں کہ ہمارے مسائل، جتنے مسائل ہیں ہمارے، صرف زندگی کے نہیں، حیات کے بھی، ممات کے بھی، دنیا کے بھی، آخرت کے بھی، صحت کے بھی، طبیعت کے بھی، حالات کے بھی اور احوال کے بھی، یہ تمام حالات کو اللہ کے سامنے خوب رکھیں. دعا میں زیادہ سے زیادہ وقت. اس وقت دعوت کا رنگ ہی بدل گیا. ہم نے بزرگوں سے جو دعوت سنی اور جو دعوت کا ماحول دیکھا اور جو دعوت کا گھرانہ پایا، اس زمانے سے اس زمانے کی دعوت. ایک صاحب، میں ابھی انتظامی امور کے جوڑ میں گیا ہوا تھا، ایک صاحب آ کر کہنے لگے کہ ذرا مال کی تشکیل کیجئے. میرے کانوں میں آ کر یوں کہا کہ ذرا مال کی تشکیل کیجئے. میں نے میرا موقع جب آیا بات کرنے کا، میں نے کہا بھائی پوری تاریخ دعوت میں
پوری تاریخ دعوت میں بڑے بڑے اجتماعات ہو گئے. کوئی ایک انسان بتا سکتا ہے کسی سے مال کی تشکیل کی گئی ہو؟ کوئی ایک انسان؟ کیوں؟ جتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ اعمال والا ہوتا مال کا تصور بھی ان کے دماغوں میں نہ آتا. کیوں؟ ارے بھئی یہ تمام لوگ اپنا کام کس سے کرواتے ہیں؟ اللہ سے. میں کہتا ہوں بھئی اس وقت دعوت کو لوگ جاننے پہچاننے والے بن گئے. ایک زمانہ وہ تھا کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، تب اجتماعات کون کراتے تھے؟ تب اجتماعات کیسا ہوتا تھا؟ تب اجتماعات کے تعاون کون کرتا تھا؟ کیا اس وقت لوگ کسی اور کے پاس 1 روپیہ چندہ لیتے کوئی بتا سکتا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو مخلوق سے تعلق بڑھ گیا. کیا مطلب؟ لوگ اللہ سے لینا چھوڑ دیے، لوگوں سے لینا شروع کر دیے. بھئی اللہ سے لینا شروع کرو، لوگوں سے لینا بند ہو جائے گا. تو ہمارا تو یہ کام ہے، تو پہلے اللہ سے لو لگانا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے پوچھنا، اللہ سے دل لگانا. اسی لیے دعوت کہتے ہیں دعا، دعوت کہتے ہیں دعا والے کام کو. حضرت مولانا یوسف احمد فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ہمارے یہاں دعا اور دعوت یعنی زبان بیان اور دعا ان دونوں میں کتنا تعلق ہے؟ فرمایا جتنا زبان کا وزن پورے بدن میں، اتنا بیان کی حیثیت پوری دعوت میں. اب زبان کو تولو اور پورے بدن کو تولو، کتنا وزن آئے گا؟ بھئی زبان زیادہ سے زیادہ 200 گرام کی ہوگی، پورا بدن کتنے کلو کا ہوگا؟ 55 کلو کا، 56 کلو کا، 60 کلو کا، 100 کلو کا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو زبان 200 گرام کی زبان کی حیثیت بیان، اور بقیہ جتنا وزن ہے اتنی دعا. پرانے زمانے میں لوگوں کو دیکھیے بیانات انتہائی کم، پورا کام دعاؤں سے چلا. کبھی کبھار میں کہتا ہوں وہ 1 سال کی کارگزاری پڑھیے، عجیب و غریب. وہ انسانوں میں سے ایک انسان سے میری براہ راست ملاقات ہوئی، خرجہ میں وہ زندہ تھے. وہ جو 1 سال کی عجیب و غریب کارگزاری ہے اس میں سے ایک انسان زندہ تھے. وہ کہنے لگے جب ہم سال میں نکلے 1.25 روپے لے کر، واپس آئے 4 آنے لے کر، پورا سال گزار دیے. وہ کہنے لگے لوگ حیرت میں دیکھیں کہ ہمیں باندھ کر سمندر میں پھینک دیا گیا تھا، اور ہم لوگ 1 ہفتے کے بعد چلتے پھرتے نظر آئے ان کے سامنے. وہ حیران ہو گئے بھئی یہ لوگ کون، یہ انسان ہیں یا جنات ہیں؟ کیسا یہ زندہ آ گئے واپس؟ جتنی تکلیفیں ایک انسان کو دی جا سکتی ہیں وہ پوری تکلیفیں ہمیں دی گئیں. اور کہنے لگے عجیب و غریب بات، ہم نے اس وقت اللہ کی عجیب مددیں دیکھی جب ہم ایک وقت میں پیاسے ہو کر تڑپ رہے تھے. اس وقت ہم نے وہ دعا مانگی جو دعا شریک نے مانگی تھی، اور پھر ہم نے انگلی چوسی تو اللہ نے ہماری انگلیوں سے ہمارے پیاس بجھا دیا. آج بھی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، لیکن وہ دعوت، وہ نیت، وہ یقین، وہ ہمت، وہ دعا ہمارے پاس نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں نماز وہی ہے، نمازی بدل گئے. دعوت وہی ہے، دائی بدل گئے. دعوت کے اندر قدرت بدلی نہیں، دعوت تو وہی ہے. کون بدل گئے؟ دائی بدل گئے. روزہ تو وہی ہے، روزے دار بدل گئے. دعائیں تو وہی ہیں، دعا کرنے والا بدل گیا. پہلے زمانے میں دعائیں ہم الگ دعا وہ الگ دعا نہیں، وہی دعا کرتے تھے، لیکن لنک کی بات ہے، تعلق کی بات ہے. بھئی پہلے کوئی کہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ فوراً سن لیتا تھا. آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ سن کیوں رہا ہے؟ کیوں نہیں سن رہا ہے؟ پہلے وہ چیز پر غور کرنا چاہیے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ، اللہ تو اللہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. سب سے پہلے دعاؤں کی طاقت انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، انہونی کو ہونی اللہ کر دے گا انشاءاللہ. پھر اللہ بتائیں گے کہ دعوت کا کام کا پاور کیا ہے، دعوت کے کام کی طاقت کیا ہے، دعوت کے دائی
کہ کس طرح اللہ سے لو لگاتا ہے. اسی لیے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بھئی جو مخلوق کو سناتا ہے خالق اسی کے حوالے کر دیتا. جا بھئی مخلوق کچھ نہ سنا رہا، سنا لے کچھ پھر. پوری زندگی مخلوق کو سنا لے کو پھرتے رہتا انہیں، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن اللہ کہتا ہے بھئی جس کو سنانا اس کو سنا، جس کے ہاتھوں میں مسائل کا حل ہے اسے سنا. تو اس لیے ہم لوگ حال اور حل چاہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا آ جاتا ہے پریشانی، چلے چلا جا کا جو جی. عام طور پر میں کہتا ہوں بھئی تشکیل جس وقت ہم کرتے ہیں اس وقت میں پریشانی کوئی ظاہر کیا تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اللہ کے راستے میں جاؤ کا جاؤ. ہو گیا. بعض بے وقوف چلے میں جانے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا امتحان لینے جاتے ہیں. کس کا امتحان لینے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا مسئلہ حل کرتا کہ نہیں کرتا. کیا بھئی تمہیں بولے بول کو چلے میں گیا، واپس آنے کے بعد کیا بھی مسئلہ حل نہیں ہوا نا؟ ایسے بھی آپ کو آدھے سے زیادہ ملیں گے. اب پوچھو اس بے وقوف سے، ارے بھی تو اللہ کے راستے میں گیا، کیا اللہ کو آزمانے گیا یا خود کو بنانے گیا؟ کیوں کہتے ہیں اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں جانے سے دعا کی طاقت، دعا کی اسے قوت اور دعا کا پاور بڑھ جاتا ہے. تب تو اللہ سے مانگے گا، اللہ تیرا مسئلہ حل کرے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے گھر میں 40 دن رہ کر اللہ سے مانگنا نہیں سیکھا. پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اللہ کے راستے میں جاتے تھے، اللہ مسائل حل کر دیتا. کیسے؟ خود کی دعا سے. خالی چلہ لگانا مقصود نہیں ہے، چلے میں جا کر اللہ سے تعلق بڑھانا، اتنا بڑھانا کہ اللہ تعالیٰ ہم کہیں اللہ سنے، ہم کہیں اللہ سنے، ہم کہیں اللہ تعالیٰ سنے. اب تب جا کر واپس آنے کے بعد ماشاءاللہ اللہ نے میری سن لی، اللہ نے میری سن لی، اور یقین بڑھتا تھا. اب وہاں جا کر چلے میں، پورے چلے میں ہم اپنے موبائل کے ساتھ یا اپنے غفلت کے ساتھ یا نماز کا اہتمام کے بغیر یا مسجد کے 4 دیواریوں کے بغیر ہم لوگ اگر وقت گزار کر آئیں گے تو دعا ہماری کہاں سے قبول ہوگی؟ تہجد بھی پڑھتے نہیں لوگ. پورے چلے میں تہجد کا اہتمام، ارے پورا چلہ گزار دیتے ہیں، تہجد کا اہتمام نہیں کرتے. چلہ گزر گیا. میں پوچھتا ہوں کارگزاری میں، ہاں بھی بتاؤ کتنے یعنی تہجد میں کتنا اہتمام کیا آپ نے؟ نہیں ہم لوگ خالی جمعرات کو تہجد پڑھے، خالی امیر صاحب تہجد پڑھتے تھے. نہیں ایسا نہیں. تہجد کا اہتمام اس لیے کرنے کہا جاتا ہے، تہجد میں اللہ سے مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. اللہ کے سامنے آپ اپنا پورا درد رکھ سکتے ہیں، پورا دکھ رکھ سکتے ہیں. تہجد میں آپ ہوئے، اللہ ہوا. بھائی جن لوگوں کو مستورات میں عذر ہے نماز کا، وہ بھی تہجد میں دعا کر سکتی ہیں. تہجد میں دعا کرنا منع تھوڑی ہے. دعا کرو، ذکر کرو، دعا کرو، ذکر کرو، دعا کرو. منع کیا ہے؟ دعا کرنا منع نہیں ہے. اور ہم یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی چھٹی تو سب کو چھٹی، دعا کو بھی چھٹی، ذکر کو بھی چھٹی، سب کچھ ایسا نہیں ہے. دعا کرو. تو خیر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی کام میں ہم سب کو لگایا. یہ سب پرانوں کا مجمع، عورتوں میں بھی ماشاءاللہ سمجھدار خواتین، مردوں میں بھی سمجھدار خواتین، مرد حضرات ہیں. یہ گویا کہ سمجھدار گھرانہ، میاں بیوی مل کر گویا سمجھدار گھرانہ. اور ایسا گھرانہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جس میں مرد بھی سمجھدار ہو، عورتیں بھی سمجھدار ہو. عموماً میں اکثر کہا کرتا ہوں مردوں کے جوڑ میں آپ دیکھیے مجمع بڑا رہے گا، عورتوں کے جوڑ میں دیکھیے مجمع چھوٹا رہے گا. اس کا مطلب کیا؟ سنگل لگے ہوئے دائی زیادہ ہیں، فیملی لگے ہوئے دائی کم ہیں. جن کی فیملی ہے دعوت میں لگی ہوئی وہ کتنے ہیں؟ مستورات کے جوڑ میں دیکھ لیجئے. مستورات کے جوڑ میں آپ کو پتا چل جائے گا، پورے حلقے میں 25، پورے حلقے میں 30، پورے حلقے میں 50. لیکن سنگل لگے ہوئے کتنے ہیں؟ پورے حلقے میں 1000. گویا 1000 میں حقیقت میں کامیاب دائی 50 ہی ہیں جن کی فیملی لگی ہوئی ہے. اس لیے میں ایک مثال دیتا بھائی، جن نبیوں کی یہ آ کر حیرت کی بات ہے
جن نبیوں کی خواتین نے نبیوں کا ساتھ دیا ان کی نسلوں کو اللہ نے نبوت کے لیے قبول کیا. جن نبیوں کے خواتین نے نبیوں کا ساتھ نہیں دیا ان کے نسلیں نبوت کے لیے قبول نہیں ہوئی. اب اٹھا کر دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ اور حضرت سارہ ساتھ دیے، نتیجہ کیا ہوا؟ 62,000 انبیاء پیدا ہوئے. دیگر نبیوں کی ایسی کارگزاری ملتی ہی نہیں الا ماشاء اللہ. اللہ کی طرف سے توفیق ہے، اللہ کی طرف سے نصیب ہے. تو جب اللہ نے گھرانے کو قبول کیا، آپ بھی قبول ہوئے ہیں دعوت کے لیے، آپ کے بیگم بھی قبول ہوئی ہے دعوت کے لیے. ایک بزرگ کہنے لگے بھی عورتوں کو کم وقت کیوں لگایا جاتا ہے؟ کہتے ہیں عورتیں، جیسے کہ میں نے کہا نا، فطرت میں ہجرت ہے، عورتوں کی فطرت میں ہجرت ہے، فطرت میں نصرت ہے. تو فرمایا جن کی فطرت میں ہجرت و نصرت ہے ان کو ہجرت و نصرت زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، مختصر سمجھاؤ سمجھ جائیں گی. اس لیے پرانی خواتین جلدی ہو جاتی، چلہ لگاتی خواتین انہوں پرانی ہو جاتی. ہمیں 4 مہینے لگا کو گھسے کو بھی پرانی نہیں ہوتے. ابھی سوچنے کی بات، پرانے خواتین کو تو ہمارے یہاں ایک چلے والے ہوتے باہر کھڑو جی، نہیں ہماری بیوی چلے والے اندر بیٹھی ہے نا، انہیں چلے والی اندر پرانوں میں شامل ہو گئی، اور ہمیں 4 مہینے لگائے بغیر پرانوں میں شامل نہیں ہوتے. عربی سمجھے نہیں سمجھے؟ حالانکہ چلہ ہم کئی بار لگا چکے ہیں، وہ بھی چلہ لگائی ہیں، ایک بار لگا کر پرانی ہو گئی، اور ہم کئی بار لگا کر پرانی نہیں ہو سکے. تو کیا پتا چلا؟ خواتین جلدی دعوت کو سمجھ جاتی ہے بمقابل مردوں کے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دعوت لے کر آئے، صرف اپنی وحی کا انہوں نے ذکر کیا حضرت خدیجہ کے سامنے، فوراً اسلام قبول کر لیے، اور قبول کرتے ہی لے کر گئے حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس. ذرا سنیے کیا قصہ، بات سمجھے؟ گویا کہ اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے والے تو خدیجہ ہیں، بعد میں صدیق اکبر ایمان لائے اول نمبر پر، لیکن بعد میں نمبر 2 ہے صدیق اکبر کا، اول نہیں ہے، اول تو خدیجہ ہیں. تو عرض کرنے کا من چاہیے کہ خواتین جلدی سمجھتی ہیں دعوت کو بمقابل مردوں کے. اس لیے خواتین سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اپنا نظام بنائیں، گھر کا نظام، مردوں کا نظام، بچوں کا نظام، تعلیم کا نظام، تشکیل کا نظام، نصرت کا نظام اور ہجرت کا نظام، پورا نظام بنانا. نظام ایسا بنانا جیسے مسجد میں نماز کا نظام ہے، فجر کب، ظہر کب، عصر کب، مغرب کب، عشاء کب، نظام ہے کہ نہیں؟ اس طرح کا نظام عورتیں اپنے گھر کا بنائیں، ٹائم ٹیبل. اور پھر اپنے آپ کو پابند کریں اعمال کا. جتنے مختصر اعمال مستورات کو بتائے جاتے ہیں ان اعمال کے پابند رہیں، اور ہمارے مردوں کو جو کام بتائے جاتے ہیں ان کا پابند بنائیں. خود پابند رہنا اور مردوں کو پابند بنانا. اگر بالفرض فجر پڑھ کر مزوار جماعت کے بغیر مرد حضرات گھر کو آ گئے تو پوچھنا کیا آج مزوار جماعت نہیں بیٹھی نہ، کیا قصہ؟ پوچھئے بھئی چائے تو آپ ہی تو دیں گی چائے گھر آنے کے بعد، تو پوچھئے مزوار جماعت کیا عذر ہے، کیوں نہیں بیٹھے، کیا قصہ؟ کیا جلاباں ہو رہے تھے، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، سر میں درد ہو رہا تھا، جھوٹ بول رہی صحیح بول رہی، معلوم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ نہیں جی چپ کے آ گئے، کچھ چپ کے آ گئے مزوار جماعت میں بیٹھے بغیر. ارے ایک دوسرے کے خیر کے سوال کرنے والے بنیں گے تو تبھی تو، ورنہ ایک بار آئے گا، 2 بار آئے گا، 3 بار آئے گا اور مزوار جماعت میں بیٹھنا ہی چھوڑ دے گا. مزوار جماعت میں اگر ایک بار بھی نہیں بیٹھے تو عورتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ پوچھنا. جیسا قطبی لائی نے کہا جی، پودینہ لائی نے کہا جی، نمک لائی نے کہا جی اور کو پوچھتے نا، ویسا مزوار جماعت میں بیٹھنے کا جی اور کو پوچھ نہیں سکتے؟ ارے پوچھ سکتے نہیں پوچھ سکتے؟ جب یہ سب خطبیر کے بارے میں پوچھ سکتی، دودھ کے بارے میں پوچھ سکتی، مزوار جماعت میں کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ پوچھ سکتے ہیں، پوچھنا چاہیے. اسی طریقے سے گشت کا دن ہے تو گشت کا دن پتا ہے آپ کو کہ بھئی گشت ہفتے کو ہوتا ہے، اتوار کو ہوتا ہے، جو بھی دن ہوتا ہوگا ہمارے یہاں گشت، تو آپ گشت سے پہلے آپ چائے وائے بنا کر ان کو دے دیں تاکہ دماغ ان کا گشت کے دن میں ٹھنڈا رہے. ورنہ وہ چائے پینے کے واسطے کیا ہوں گے، نہیں جی چائے پینے آیا، گشت کے دن گھر کو آئے، جو گھر آیا وہ گر گیا، جو گھر گیا وہ گر گیا کا قصہ ہوگا.
گر گیا بھی گھیر گیا بھی، پورے مسائل میں گھیر جاتا ہے. تو اس لیے گھر کو نہ آئیں، اس کے لیے پہلے ہی سے آپ نظام بنا کر آتے بھی، آج گش کا دن ہے، جلدی چائے پی کر کپڑے بدلنے کو چلے جاؤ. ہمارے سری لنکا میں جس وقت گش کا دن ہوتا تھا، اس دن ہمارے ساتھی پاک کپڑے پہن کر جاتے تھے. ان سے پوچھا گیا کیوں؟ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کہنے لگی بھائی وہ قرآن پاک میں حضرت نبی علیہ السلام سے کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. آپ جا رہے ہیں ڈرانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، تو آپ اپنا کپڑا درست کر لیجئے. تو پاک کپڑا کیوں؟ دعوت کی سنت ہے کہ کپڑا صاف و ستھرا رہے. اور ہم میلے کپڑے کے ساتھ جا کر دعوت دیں گے تو دعوت کی اہمیت گھٹ جائے گی. آداب دعوت میں سے ہے. تو خواتین وہاں کی باقاعدہ جوڑا تیار رکھتی تھیں، آتے ہی چائے وائے پی کر کپڑا بدل لے کر جاؤ. اور وہ کہتے بھی تھے، ایسا لگتا تھا گویا سب جمعے میں حاضر ہوئے ہیں. سفید کپڑا پہن لے کو کیسا حاضر ہوئے ہیں؟ جو سکرات میں حاضر ہو سکے نہیں، جنازے میں حاضر ہو سکے نہیں. ہمیں حاضر ہوتی تو کیسے حاضر ہوتی؟ جنازے میں حاضر ہوتی نہیں. جنازے میں میلے کچیلے کپڑے کے ساتھ حاضر ہونا، یہ آ کر فکر غم کی علامت. ہمیں سب کیا ہیں؟ غمگین ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ مسجد نور میں حبیب اللہ صاحب، انہوں امام صاحب کے والد، امام صاحب ہیں نا ابھی، الیاس صاحب ان کے والد، انہوں میں 90/2 میں چلا لگائے، 90/2 90/3 میں کیرلا میں چلا. میں ان کو چھٹا تھا، کیا بڑا خان کو اتنا اسٹائل کرنے کا شوق، کیا مطلب گشت میں جانے سے پہلے کپڑا بدل لے کو، کنگے کر لے کر، تیل لگا لے کر داڑھی کو، وہ کنگے وغیرہ کر لے کو، ایسا جاتے تھے گشت میں گویا ان کو بھائی دلہا دیکھنے کے لیے آنے والے ہیں. اتنا زیادہ سج کر. تو وہ کہتے تھے کیرلا والے اس انسان کی بات توجہ سے سنتے ہیں جو پاک صاف ہوتا ہے. ہر علاقے کا مزاج الگ الگ، اور پاک صاف اگر نہیں ہے تو اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ علاقے کے اعتبار سے کس طریقے سے داعی کو بن کر جانا ہے. وہ بن کر بنانا کسے؟ وہ خواتین کو. بھئی کپڑے وغیرہ بنانے کی ذمہ داری کس کی؟ وہ خواتین کی. تو تب انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سے جو کام لے گا اصول کے مطابق کام کرنے پر، ہم دیکھتے رہیں گے کہ ہم ہی دیکھ کر دوسرے گھرانے والے دعوت سیکھیں گے. دعوت میں یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا، سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ. مستورات بھی نیت کریں، مرد حضرات بھی نیت کریں. اور اس کے لیے جو نظام دھیرے دھیرے، بھئی دعوت ایک دم سیکھنے کی چیز نہیں. ایک مرتبہ ہمارے ہاشم صاحب میل وشارم کے شاہ اللہ تشریف لائے تھے، اور جماعت میں بنگلور جماعت میں تشریف لائے تھے. اصل وہ جماعت کے امیر صاحب تھے مولانا عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابھی حال میں انتقال ہوا، اجرام پٹنم عبداللطیف صاحب. تو چائے پی رہے تھے شاہ اللہ میں بیٹھ کے. چائے کروڑ پتی آدمی ہیں ماشاءاللہ، نفقے خاصہ سے مدرسہ چلاتے ہیں، 500-600 طلبہ پڑھتے ہیں. چائے پیتے پیتے چائے کا قطرہ گر گیا. کہتے حاجم صاحب چائے گر گئے دیکھیے. تو کہتے گر گئے نبی ابھی پوچھیں گے، پوچھ لکھتے. پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے، حضرت کہنے لگے حاشم صاحب چائے کیسا پینا وہ سیکھنے کے واسطے جماعتوں میں آتی ہیں. سو اتنے بڑے آدمی کو بول رہے ہیں حضرت چائے ڈھنگ سے پینا سیکھنے کے لیے کس میں آتے ہیں؟ جماعت میں. یعنی کیا مطلب؟ جماعت میں آنے کے بعد ایسا ڈھنگ سکھایا کرتے تھے اس زمانے میں. ڈسپلین سیکھنا ہو تو کہاں سیکھو؟ جماعت میں سیکھو. ڈھنگ، ایک ایک ڈھنگ. ہم لوگ نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بار بار جاتا تھا میں، بہت گہرا تعلق. بلکہ میں جب اللہ تعالیٰ حضرت کی مغفرت فرمائے، جب میں دیکھنے کے لیے علی گڑھ گیا، کہنے لگے کون؟ نہیں نظام الدین آئے ہیں. کہنے لگے ارے بھائی وہ تو ہمارا بچہ ہے، بلاؤ بلاؤ. کسی کو اجازت نہیں تھی تب ان کو دیکھنے کی. تو گیا دیکھا تو حضرت سمجھا کہ بیٹا تم کپڑا کے ساتھ دھوتے ہو، کپڑا کے ساتھ دھوتے ہو. کہنے لگے حضرت ایسا صابن لگا. نہیں غلط. کہنے لگے کپڑا گرم پانی میں بھگاؤ، بھگانے کے بعد تھوڑا سا سرف ڈالو، چھوڑ دو. پھر اس کے بعد تمہیں کرنا کیا چاہیے؟
پھر اس کو نکال کر پھر دوبارہ گرم پانی ڈالو، پھر تھوڑا سا سرف ڈالو، پھر لکڑی لو، لکڑی لے کر بکٹ میں گھماؤ. انہوں نے سکھا دیا حضرت. گھمانے کے بعد پھر اس کے بعد نکالو اور سکھا دو، بس. اب دیکھو کپڑا کتنا کپڑا، یعنی ہمیں برشا مار مار کو اس کی لائف ختم کر ڈال دی. حضرت کہنے لگے اگر ایسا کرو گے، میرا یہ جبہ دیکھے نا، جبہ، جی ہاں، کہنے لگے یہ 20 سال کا جبہ ہے، بالکل نیا. کیا مطلب؟ برشاں گرشاں سے مارتے نہیں اور نیچے رگڑتے نہیں اور اسے اٹھا کو پٹکتے نہیں. ہمیں لوگ اس کی زندگی تباہ کر ڈالتی. 4 سال کی زندگی تھی، 5 سال کی زندگی تھی، 10 سال کی زندگی تھی، مار مار کو اسے کھپس کو اس کی حیات کیا کر دیتی. 2 سال میں کپڑا دیکھو تو شکل خمر ہو جاتا. استینا یہاں پھٹکو، وہاں پھٹکو، ادھر پھٹکو، ادھر چندیاں ادھر چندیاں، سب ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یعنی آپ اندازہ لگاؤ جماعت میں، دعوت میں کیسی بار. حضرت جی رحمت اللہ علیہ کو احمد لاڈ صاحب وضو کرا رہے تھے. کیا کر رہے وضو؟ اس زمانے میں وضو کراتے تو جو کنڈی والا جگ میں وضو کرانا. وضو کراتے وقت حضرت ہاتھ دھونے کے لیے ایسا پانی ڈالنے کو بولے تو حضرت پانی ڈالے یہاں، حضرت وہ جگ لے جا کر یہاں رکھے، یہاں، تاکہ ایسا ہاتھ دھوئیں. تو حضرت دیکھ کر ایسا گھورے. حضرت احمد لاڈ صاحب کہنے لگے میں پریشان ہو گیا حضرت، کیوں ایسا ناراض ہو گئے؟ کہنے لگے آپ نے نہیں پڑھا الی المرافق؟ آپ نے نہیں پڑھا الی المرافق؟ کیا مطلب؟ وضو کرتے وقت قرآن یہ کہتا ہے کہ فَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھو تم کوہنیوں تک. تو تک کا معنی کیا؟ یہاں سے شروع کرو، یہاں ختم کرو، اور آپ یہاں شروع کر رہے ہیں، سنت کے خلاف ہیں. ہاتھ ایسا دھونا چاہیے، ایسا نہیں. تو یہ سکھایا احمد لاڈ صاحب کو. کس نے؟ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے. اب اندازہ لگاؤ کہ کتنی باریک بات. آج تک بھی احمد لاڈ صاحب دعوت برکاتہم کہتے ہیں جب بھی میں وضو کے لیے بیٹھتا ہوں حضرت جی یاد آتے ہیں. جب بھی میں وضو، اب کتنے بار وضو کرے ہیں زندگی میں انہوں. بڑے ایسے نہیں بنے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درست کرتے کرتے بڑے بنے ہیں. ہم بغیر سدھرے کے بڑے بن جانا چاہتے ہیں، بگڑے ہوئے فوراً کیا بن جانا چاہتے ہیں؟ بڑے بن جانا چاہتے ہیں. ایسا کہ تھوڑی بڑے بن جاتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت نے سیب کاٹنے کے لیے، سیب، پپیتا اور خربوزہ، تربوز، اب کہتے تربوز، دونوں کو دیا. ایک صاحب تربوز کاٹ کر لائے تو نیچے سفیدی کے ساتھ کاٹ دیے. پپیتا کاٹ کر لائے تو آدھا مغز غائب ہو گیا. پوچھا بھئی یہ پپیتا اور تربوز کس نے کاٹا؟ کہا حضرت فلاں نے. کہا دیکھیں جناب، پپیتا یہ کنجوس کو کاٹنے دیا کریں. کس کو؟ کنجوس کو. اور خربوزہ یہ سخی کو کاٹنے دیا کریں. کیا مطلب؟ خربوزہ جب تربوز کاٹتی تو تربوز میں سفید نہیں آنا، صرف لال لال رہنا، سخی. اور پپیتا جب کاٹی چھلکا ایک کے جانا سو، پپیتا پورا آنا. نہیں سمجھے؟ تو یہ ترتیب کس نے سکھایا؟ حضرت شیخ سکھاتے تھے ایسا کاٹو. آپ اندازہ کو ان تمام باتوں پر کون توجہ دے رہا ہے؟ پپیتا کھائے اٹھ کر چلے گئے، بس ہو گیا. لیکن توجہ تو نہیں دیتے کوئی. حضرت توجہ دیتے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اس طرح دعوت کا کام انشاءاللہ نیت کرو ہم لوگ کہ دھیرے 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 سیکھیں گے اور سیکھ کر بہتر سے بہترین کریں گے. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم تقبل منا ما کان صالحا وصحنا ما کان فاسدا. رب اغفر ورحم وتجاوز ما تعلم انک انت العز الاکرم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ بقیہ زندگی تیرے احکامات پر، مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما.
یا اللہ ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما۔ یا اللہ جو کچھ کمی پیشی ہماری زندگی میں ہو چکی ہے اسے معاف فرما۔ یا اللہ دعوت کا عالی کام تو نے ہمیں عطا کیا، یا اللہ بغیر سمجھے کہ ہم کر رہے ہیں، یا اللہ اس کام کو سمجھ کر سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سکھانے والے بڑے ایک ایک کر کے ہوئے یا اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ آج ہمیں سکھانے والا بہت کم اللہ کے بندے رہ گئے ہیں، یا اللہ ہم سب اناڑی رہ گئے، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے تیرے نیک برگزیدہ بندوں نے جو کچھ یا اللہ دعوت کے سلسلے میں ہمیں سکھایا ہے اسے یا اللہ سن کر سیکھ کر سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اصولوں کے مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نسلوں کو کام کے لیے قبول فرما، ہمارے نسلوں کو کام کے لیے قبول فرما۔ کام کے ذریعے سے یا اللہ تو ہمیں تیری نسبت عطا فرما، تیری ولایت عطا فرما، تیرا تعلق عطا فرما، تجھ سے لینے والا مخلوق کو دینے والا ہمیں بنا دے، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، کسی محتاج کا ہمیں محتاج نہ بنا، اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتك یا